اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی۔ انا جعلناہ، بے شک ہم نے بنایا اس کو، قرآناً عربیہ، قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورۃ زخرف۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی۔ یہاں پر واو قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ واو کے کئی طرح کے استعمال ہیں، یہاں پر واو قسم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ قسم ہے کتاب مبین کی، واضح کتاب کی۔ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محتمم بالشان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جو قرآن کی قسم اٹھائی، کتاب مبین کی قسم اٹھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت محتمم بالشان ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا، اس لیے کہ عربی زبان سے زیادہ فصیح زبان کوئی نہیں ہے۔ جتنی فصاحت اور بلاغت عربی زبان میں ہے اتنی کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جو قرآن کے اول مخاطب لوگ تھے وہ عربی ہی تھے، تو عربی زبان میں بنانے کی حکمت یہ بھی تھی کہ جن پر قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، چونکہ رسول بھی عربی ہیں اور امت بھی جو اول مخاطب ہیں وہ عربی ہیں، تو قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ وہ اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور چونکہ ان کی مادری زبان بھی عربی ہی تھی، جو مادری زبان ہوتی ہے تو آدمی اس کو پیدائش سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے محاورات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اشاروں کو، بلکہ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ایک مثبت لفظ صرف لہجے کی تبدیلی سے منفی ہو جاتا ہے، تو ان اشاروں کو، ان لہجوں کو، ان باتوں کو آدمی جب بچپن سے ہی سیکھتا ہے تو جب بڑا ہو کر اس کے سامنے وہ کوئی کلام کرے یا اس کے سامنے اس کی زبان کا کلام کیا جائے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے بھی ارشاد فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تم سمجھو اور پھر تمہارے ذریعے سے پوری دنیا سمجھے گی۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، فی الکتاب، لوح محفوظ میں تھی، لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، البتہ بلند ہے اور پر حکمت ہے۔ تو قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا، اللہ نے اس کو قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی ارشاد فرمایا، اور ساری ہی کتابیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، انبیاء کے صحائف ہوں، وہ نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں ہی تھے۔ تو قرآن بھی اسی طریقہ سے نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلی،
البتہ بلند ہے، یعنی اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کی وجوہ اعجاز کہ جن کے ذریعے سے کوئی شخص بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے مضامین کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لعلی، یہ بلند ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکیم، پر حکمت ہے، اس کا کوئی حکم بھی وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا ہر حکم وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے جو مقتضا ہے اس کے مطابق ہے۔ افنضرب، کیا ہم چھوڑ دیں گے، عنکم الذکر، تم سے نصیحت کو، صفحا، اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم سرکش قوم ہو۔ یعنی کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو، تم اس قرآن کو جھٹلا رہے ہو، تم اس قرآن کو محرف کہہ رہے ہو، تم اس قرآن کو اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں کہہ رہے ہو، تم اس قرآن کو قول شاعر کہہ رہے ہو، تم اس قرآن کو قول مجنون کہہ رہے ہو، تو یہ ساری صورتیں اعراض کی ہیں، منہ موڑنے کی صورتیں ہیں۔ تو افنضرب عنکم الذکر صفحا، اگر تم اس طرح اعراض کر رہے ہو تو کیا ہم یہ نصیحت اور حکمت کی بات کہنا چھوڑ دیں گے؟ ان کنتم قوم مسرفین، کہ تم ایک سرکش قوم ہو۔ ایسا یہ خام خیالی ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم اس قرآن کو نازل کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اگر چند لوگ اس کے خلاف بھی ہیں تو بہت سارے لوگ جو سعید روحیں ہیں وہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل کر رہی ہیں، رسول اللہ پر ان کا ایمان پختہ ہو رہا ہے، معاش اور معاد دونوں طرح کی حکمتیں اور دونوں طرح کی سعادتیں وہ جمع کر رہے ہیں، اور اسی قرآن کی برکت سے ان سعید روحوں نے پورے عالم پر حکمرانی کرنی ہے، پورے عالم پر ان کی سربراہی جمائی جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ چند لوگ اگر اس کا انکار کریں تو ہم ان کے انکار کی وجہ سے اس قرآن کو نازل کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے، من نبی، نبی، فی الاولین، پہلوں میں، یعنی تمہارے پاس جو نبی آ رہے ہیں، تمہارے اندر جو نبی موجود ہیں، تو یہ نئے نبی نہیں ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا، بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ وما یأتیہم من نبی، اور نہیں آتے تھے ان کے پاس کوئی بھی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ ان کا استہزاء کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے تو لوگوں کا بھی طریقہ یہ رہا ہے، جیسے تم لوگ ہو اس طرح پہلے بھی لوگ رہے ہیں، اور جیسے یہ رسول ہیں اس طرح کے پہلے رسول بھی آئے ہیں۔ تو اگر ان رسولوں کا استہزاء، اگر تم ان کا استہزاء کر رہے ہو تو یہ یقین رکھو کہ ان رسولوں کا بھی استہزاء کیا گیا ہے۔ تو جس طرح ان لوگوں کا انجام ہوا ہے تو ویسے ہی انجام تمہارا ہوگا، یعنی کوئی ریت بدلی نہیں ہے۔ رسول تمہارے اندر آئے، پہلے بھی رسول آئے، اور اسی طرح جس طرح پہلوں نے انکار کیا تم بھی انکار کر رہے ہو، تو جو انجام پہلے منکرین کا ہوا ہے وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ آگے اس کو اللہ نے ذکر بھی فرمایا کہ فَأَهْلَكْنَا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا، أَشَدَّ مِنْهُمْ، جو ان میں سب سے زور آور تھا، بطشن، پکڑ کر، وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہیں پہلوں کی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ڈرایا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ زور والے تھے، سب سے زیادہ قوت والے تھے، ہم نے ان کو پکڑا ہے، ہم نے ان کی گرفت کی ہے۔ وہ اپنے زور کی وجہ سے، جتھے کی وجہ سے، اپنی قوت کی وجہ سے، اپنے جسامت کی وجہ سے وہ جو بڑے گزرے ہیں، جب وہ ہماری گرفت سے اس جرم کی وجہ سے نہیں بچ سکے تو تم بھی ہماری گرفت سے اس جرم کی وجہ سے نہیں بچ سکو گے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا۔ اب یہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر کوئی
جتھے اور جماعت کے اعتبار سے مضبوط تھا، ہم نے اس کو پکڑا. کوئی جسم اور طاقت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط تھا، ہم نے اس کو پکڑا. جو صنعت و حرفت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط تھا، ہم نے اس کو پکڑا. جو بادشاہت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط تھا، ہم نے ان کو پکڑا. جو تدبیروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط تھا، ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو کوئی بھی جماعت جو کسی بھی حوالے سے وہ مضبوط تھی، وہ ہماری گرفت سے، اپنی اس مضبوطی کی وجہ سے نہیں بچ سکی. تو تم بھی ہماری گرفت سے اپنے کسی بھی زور کی وجہ سے تم نہیں بچ سکتے. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں کی مثالیں تو گزر چکی ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ وہ ضرور یہ کہیں گے، خلقہن، پیدا کیا ہے ان کو، العزیز العلیم، زبردست نے، علم والے نے. یہ وہ بات ہے کہ جو اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان مسلم تھی. دونوں اس بات کو مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جب بھی ان سے پوچھا جاتا زمین کس نے پیدا کی ہے، جب ان سے پوچھا جاتا آسمان کس نے پیدا کیا ہے، تو جواب میں وہ یہی کہتے تھے کہ خلقہن العزیز العلیم، یا خلقہن اللہ، کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یا ان کو زبردست نے اور علم والے نے پیدا کیا ہے. تو جب زمین اور آسمان کی تخلیق میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو پیدا کرنے کے بعد تصرف بھی اسی ذات کا ہے؟ جب پیدا کرنا اس کا مانتے ہو تو تصرف بھی اسی کا مانو. الذی، وہی وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدا، پنگھوڑا. وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے. وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا ہے. وہی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. یعنی زمین کو تمہارے لیے ہر طرح سے سہولت کا ذریعہ بنا دیا ہے. اب پنگھوڑا کہہ لیں، بچھونا کہہ لیں، یہ سب معنی اس کے بنتے ہیں. لیکن یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے فائدے میں لگا دیا ہے، تمہارے کام میں اس نے لگا دیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اگر تمہیں تجارت کی غرض سے جانا ہے تو وہی وہ ذات ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، تجارت کے لیے اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دوسرے علاقوں میں، دوسری جگہوں پر کون کون سے لوگ رہ رہے ہیں، دوسرے بر اعظموں میں کون سے لوگ رہ رہے ہیں، تم ان سے ملنا چاہتے ہو، ان کے علوم سے مستفید ہونا چاہتے ہو، تم ان کے انجام کو دیکھنا چاہتے ہو، کہ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، وہی وہ ذات ہے، اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں. تم زمین میں پھرو، چلو اور دیکھو، ان لوگوں کا انجام بھی دیکھ لو جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا ہے، ان لوگوں کا انجام بھی دیکھ لو جن لوگوں نے ہدایت کا انکار کیا ہے. اور اگر تمہارے ہی بھائی بند کسی دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، کسی دوسری جگہ میں رہتے ہیں، تو وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ان تک راہ پاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے علوم اور فیوضات سے مستفید فرماوے.